الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ میرے عزیزو دوستو، انسان ہونے کے ناطے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں، اونچ نیچ ہوتی ہے۔ آج ہم ظلم کرتے ہیں، کیا غیار ہم پر ظلم کر رہا ہے، دشمن ہم پر ظلم کر رہا ہے۔ ہم آپس میں ایک دوسرے پر کس درجہ ظلم کرتے ہیں، ایک دوسرے کا حق مارتے ہیں، ایک دوسرے کے حقوق کو چھینتے ہیں، اور ہمارے یہاں آپسی کتنے اختلافات ہیں، چاہے میاں بیوی وغیرہ معاملہ ہوں یا اور بہت سے معاملات ہوں، بہت سی چیزیں ہوں جس میں ہمارے درمیان اختلافات در آتے ہیں۔ اور انسان ہونے کے ناطے یہ فطری چیز ہے کہ آپس میں اختلافات پیدا ہوں، نزاع ہوں، اس نزاع کا حل پیش کیا جائے، محکمہ شریعہ کی طرف رجوع کیا جائے، علماء سے رجوع کیا جائے، یہ ضروری ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ اختلافات فطری چیز ہیں، طبعی چیز ہیں۔ قرآن خود کہتا ہے وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ، ہم نے تم کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، کیا تم صبر کرنے والے ہو؟ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی آپسی تمہارے تنازع پر، آپسی اختلافات پر، آپسی جدال پر، آپسی جھگڑوں پر کیا تم صبر کرتے ہو؟ اللہ پوچھ رہا ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ بڑا بصیر ہے، ہر چیز کو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ یعنی ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے، کیا تم صبر کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ خود سوال کرتا ہے۔ تو ہم ایک دوسرے کے لیے آزمائش ہیں۔ قرآن نے خود کہا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، کہا دراصل ہم نے اس طرح لوگوں کو، یعنی لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈالا۔ تو یہ آزمائش فطری چیز ہے، آپسی نزاع یا آپسی جدال، آپس میں اختلافات کا اٹھنا، مسائل کا پیش آنا، یہ فطری چیز ہے، لیکن اس کا حل بھی ضروری ہے۔ کہ مسئلہ ہے الناس بالناس والکل باللہ، جب ایک دوسرے سے میل ملاپ ہوتا ہے، بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں، درگزر کر جانا یا مسائل کا حل پیش کرنا یہ ضروری ہے۔ عموماً دیکھیے عام طور پر جو شراکت ہوتی ہے کاروبار، بزنس میں یا بہت سی چیزوں میں، اس میں آدمی شرعی قوانین کو مد نظر نہیں رکھتا۔ جذبات میں، محبت میں، رشتہ داری میں، دوستی میں، جذبات میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لکھت پھکت نہیں ہوتی، لکھائی پڑھائی نہیں ہوتی، بعض دفعہ ہوتی ہے، بعض دفعہ بھول چوک ہوتی ہے، محبت میں آدمی لکھنا بھول جاتا ہے، ایک دوسرے پر آدمی اعتماد کر لیتا ہے۔ تو لکھائی پڑھائی ہونی چاہیے، لکھنا چاہیے، آپس میں بیٹھ کر آپسی معاہدہ طے ہونا چاہیے، ورنہ پھر اختلافات پیش آتے ہیں۔ کتنے ایسے شریک ہیں جو اس وجہ سے بہت سے اختلافات پیش آتے ہیں، آپسی یعنی صرف محبت میں، جذبات میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، بعد میں بہت سے مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ پہلے ہی سے سامنے والے کو سمجھانا چاہیے، لکھ کر اس کے سامنے رکھ دینا چاہیے۔ اس میں بالکل تساہل نہیں برتنا چاہیے، اور اکثر ماشاء اللہ ہمارے کاروباری بزنس حضرات اس کا خیال رکھتے بھی ہیں، لیکن کچھ لوگوں سے اس سلسلے میں چوک بھی ہو جاتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ دیکھیے، اس میں ہم لوگوں کے لیے عبرت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، کیا تم میں ان فریق کا، خصم کہتے ہیں، دیکھیے عربی میں یہ خصم سنگولر ہے لیکن دو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، خصم دو ہی ہوتے ہیں، خصم جمع کے لیے بھی اور تثنیہ کے لیے بھی سنگولر استعمال ہوتا ہے۔ کیا تمہارے پاس دو خصموں کا معاملہ، دو فریق کا معاملہ تم تک آیا، تم تک پہنچا؟ اللہ کے نبی سے مخاطب ہیں۔ اس تصور المحراب، جب انہوں نے محراب کو پھلانگا، یعنی دیوار سے آئے، سامنے سے آنے کے بعد بادشاہ سلامت تھے، سامنے سیکیورٹی ہوتی ہے، تو پھان کر آئے۔ اس دخلوا علی داؤد، جب وہ حضرت داؤد کے پاس آئے، ففزع منہم، حضرت داؤد علیہ السلام گھبرا گئے، بادشاہ ہیں، اچانک دو آدمی آ گئے، دھمکے، کیا ہوا ہے؟ قالوا لا تخف، انہوں نے کہا ڈریے نہیں، آپ کو ڈرنے کی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خصمان بغا بعضنا علی بعض، دو خصم ہیں، دو فریق ہیں، ایک نے ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کی ہے، بغاوت پر اتر آئے ہیں، کچھ اختلافات پیدا ہوئے ہیں۔
پھر کہہ رہے ہیں فحکم بیننا بالحق، وہ آدمی وہ فریق کہہ رہے ہیں ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے، ولا تشتت، ناانصافی مت کیجئے، واہدنا الی سواء الصراط، سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کیجئے۔ پھر کہہ رہے ہیں ان ھذا اخی، اب وہ معاملہ اصل سامنے رکھ رہے ہیں، دو فیصلے، یعنی دو خصمان ہیں، دو فریق اپنے فیصلے رکھ رہے ہیں۔ ان ھذا اخی لہ 99 نعجہ، یہ میرا بھائی ہے۔ کتنا ادب احترام دیکھیے، اپنے فریق کے مقابلے میں کس درجہ احترام، اس کو بھائی کہہ رہا ہے اگرچہ بھائی نہیں ہے، دو فریق ہیں۔ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، لہ 99 نعجہ، اس کے 99 دمبیاں ہیں، یعنی 99 دمبیاں اس کی ہیں، ولی نعجۃ واحدہ، اور میرے پاس ایک ہی دمبی ہے۔ فقال، وہ کہہ رہا ہے اکفلنیہا، میں یہ میرے حوالے کرو، میں اس کی کفالت کروں گا۔ وعزنی فی الخطاب، اور بات میں اس نے مجھے دبوچ لیا ہے، یعنی اپنی بات سے اس نے مجھے دبوچ لیا۔ عزنی فی الخطاب کہتے ہیں سامنے والے کو شہمات دینا، مات دینا اپنی بلاغت یا فساد، اپنی دلائل کی بنا پر۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کہتے ہیں قال لقد ظلمك بسعال نعجتك الى نعاجه، ارے تمہاری دمبی کو اپنی دمبی میں ملانے کا یہ جو سوال کر رہا ہے، اس سوال سے اس نے تم پر ظلم کیا ہے، ظلم کر دیا اس نے۔ حضرت کون کہہ رہے ہیں؟ داؤد علیہ السلام۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، عموماً اس طرح کی شراکت دار شرکاء آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور یہ لوگ بہت کم ہیں۔ جب استعمال ہوتا ہے تو اس میں تاکید آتی ہے قلیل کے ساتھ، تو اس میں بلاغت ہے، بہت تاکید ہے۔ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ، اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں، زیادہ لوگ نہیں، ایسے بہت کم لوگ ہیں۔ وَظَنَّ داؤد علیہ السلام کو گمان ہوا أَنَّمَا فَتَنَّاهُ، کہ ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ وَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ، انہوں نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی۔ وَخَرَّ رَاكِعًا، اور رکوع میں گر گئے اور توبہ کی۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں، جس میں ابن جریر ہیں، الواحدی ہیں، علامہ آلوسی ہیں، علامہ ابن قیم ہیں، علامہ ابن عاشور ہیں، زمخشری ہیں، قرطبی ہیں، شوکانی ہیں، ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو نعجہ قرآن میں تشبیہ دی ہے، یہ نعجہ سے مراد بیوی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا تھا، اکثر مفسرین کا کہنا ہے فرشتوں کو بھیجا تھا حضرت داؤد علیہ السلام سے۔ بہت سی اسرائیلیات بھی اس میں ہیں، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور پہلے زمانے میں رواج تھا، تو سامنے والے کی بیوی انہیں پسند آئی اور انہیں پتہ نہیں تھا، تو وہ چاہ رہے تھے اپنی زوجیت میں اسے لینا چاہ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا اس شکل میں۔ آج جو لوگ 4 طلاق پر، 4 بیویوں پر جو اعتراضات کرتے ہیں، انہیں دیکھنا چاہیے، خود ہندو مذہب میں اور عیسائی مذہب میں، یہودی مذہب میں، ان کی اپنی کتابوں میں بھی۔ تو کہا ایک نعجہ، یہاں اکثر مفسرین کہتے ہیں نعجہ سے مراد بیوی، تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس حال میں بھیجا حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کو بتانے کے لیے۔ تو اسی لیے حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا انما فتناہ، ہم نے حضرت وظن داؤد علیہ السلام کو گمان ہوا، قرآن کہہ رہا ہے وظن داؤد انما فتنا، بے شک ہم نے ان کو آزمائش میں ڈالا ہے۔ واستغفر ربہ، انہوں نے استغفار کیا، وخر راکعا، اور گر گئے، رکوع میں گر گئے اور انابت کی، اور اللہ عجیب، اللہ کہہ رہا ہے، اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، اللہ نے ان کی بخشش کی۔ تو اکثر مفسرین کہتے ہیں یہ ہے، لیکن بعض محققین کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ قصہ وہ مانتے نہیں ہیں۔ ابن حزم ہیں، قاضی عیاض ہیں، علامہ ابن کثیر ہیں، شنقیطی ہیں، اور علامہ البانی ہیں، اور ابو شہبہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ قصہ، کہتے ہیں اس کو مانتے نہیں ہیں۔ تو معلوم ہوا، لیکن اس میں سبق ہمارے لیے ہے، قصہ جو بھی ہے مفسرین کے اس میں اختلافات، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ آپس میں اختلافات ہونے سے کیا حل ہمارے لیے نکالنا چاہیے۔ آپس میں اختلافات در آتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، اس کا حل ہمیں کیا ہے، کس طرح میں حل، آپس میں جھگڑا کر کے ایک دوسرے کا حق یہ مار کر، یا علماء کے پاس رجوع کر کے۔ اس لیے کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے انہی آیات میں
وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ سوائے ایمان والوں کے اور جنہوں نے عمل صالح کیا، اور یہ لوگ کم ہیں۔ تو معلوم ہوا آپسی اختلافات پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان کو حل کرنا چاہیے۔ معلوم ہوا جس طرح میں نے کہا، اسلامی اصول یہ ہے کہ شراکت میں بزنس کا معاملہ یا اور کوئی بھی معاملے ہے، اس میں لکھائی پڑھائی ہونی چاہیے، لکھائی ہونی۔ صاف قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب تم کوئی معاملات طے کرو مخصوص مدت کے لیے تو اس کو لکھا کیا کرو، لکھا کیا کرو۔ پھر صاف قرآن بعد میں کہہ رہا ہے، سب سے لمبی آیت قرآن کی ہے، آخر میں کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوا، تم بور نہ ہونا، اکتا نہ جانا، تساہل نہ برتنا، غفلت نہ برتنا، چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو۔ وَذَلِكُمْ أَقْسَطُ، یہ تمہارے لیے زیادہ انصاف پر مبنی چیز ہے اللہ کے پاس۔ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور اس میں محاکم شرعیہ کے لیے، عدالتوں کے لیے اس میں مضبوطی بھی ہے، مسائل حل ہو جاتے ہیں جلدی، ورنہ کتنے مسائل پڑے رہتے ہیں معاملہ یہی جذبات میں، محبت میں، رشتہ داری میں یا بہت سی چیزوں میں آدمی لکھائی پڑھائی نہیں ہوتی، لکھٹ نہیں ہوتی، لکھٹ پکڑ نہیں ہوتی۔ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اب دیکھیے میرے عزیزوں، نکاح کا معاملہ دیکھیے، ایک محبت کا معاملہ ہے، ہم کہتے ہیں شریک حیات کہتے ہیں، دونوں پارٹنر ہوتے ہیں، میاں بیوی دونوں پارٹنر ہیں، کو اونر ہیں، دونوں کے حقوق ہیں، اب دونوں مل رہے ہیں، بڑی زندگی ہے، 60 سال 70 سال ایک ساتھ رہنا ہوتا ہے، اور محبت میں نکاح میں کیا کرتے ہیں قاضی صاحبان یا علماء، مہر لکھتے ہیں، وہاں پر 500 بھی ہے تو لکھا جائے گا۔ ارے پوچھیں گے لوگ، ارے بھائی محبت ہو رہی ہے، زندگی میں میل ملاپ ہو رہا ہے، یہاں لکھٹ کی کیا، لکھنے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ محبت ہے، جتنا چاہے دے دیں، جتنا کم دے دیں، لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہاں بھی لکھائی پڑھائی قرآن کا حکم ہے، یہ بھی عقد ہے، یہاں لکھا جا رہا ہے کتنا مہر میں دیا جا رہا ہے، 1000 5000 10000۔ اور دیکھیے میرے عزیزوں، محکمہ شریعہ میں مسائل اسی لیے آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے برادران، اپنے بھائیوں میں، یہاں سے بھٹکل سے دور جائیے بینگلور یا آپس، وہاں پر وہ مہر بڑھا دیتے ہیں، 15 پون 20 پون 10 پون اپنی حساب سے جتنا بڑھا دیں گے، لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے، گھر بھرونی اور نہ جانے ایسے نام پہ بڑی بڑی چیزیں دی جاتی ہیں، 1 پون یہ پون فلاں پون دیا جاتا ہے، اس میں لکھٹ نہیں ہوتی، اور مہر 500 1000 5000۔ اب معاملہ جب ہوتا ہے اس طرح کے نزاع پیش آتے ہیں، تو عورت اگر خلا دینا چاہتی ہے تو مسائل جھوٹ ہوتا ہے، قاضی صاحبان کیا کریں گے، سامنے جو بولیں گے اس طرح ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا قسم پر اور دلیل پر۔ تو یہاں ہوتا ہے اگر کاش اس میں لکھٹ، ہمارے ایک دوست نے صحیح کہا، کاش بھائی آپ مہر زیادہ دیتے، گھر بھرونی فلاں چیز کے نام پر دینے کے بجائے کوئی ثبوت کوئی دلیل نہیں ہوتی اس پر، آپ مہر میں زیادہ بڑا دے دیتے، یہی چیز آپ 4 پون دے دیتے، یہاں دینے 4 گنی دے دیتے سونے کی، یہاں دینے کے بجائے لڑائی جھگڑائی میں جب خلا کا معاملہ پیش آتا تو عورت مہر واپس کر دیتی، لکھا میں لکھا ہوا ہے، یا شوہر جب طلاق دیتا تو مہر نہیں لیتا۔ تو اس طرح کی سنت چیزیں، مسنون چیزیں ہیں، بعض دفعہ شوہر بھی دعویٰ کرتا ہے لیکن شادی کے خرچے وغیرہ نہیں دیے جاتے، بعض مخصوص چیزوں کو واپس کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر لکھائی پڑھائی ہوتی، لکھت ہوتی، اس میں یہ چیزیں مہر میں دی جاتی بڑی چیز، تو پھر مسائل ہوتے ہی نہیں۔ اس طرح کی لمبے عرصے تک محکمہ شریعہ میں بڑے لمبے عرصے تک مسائل چلنے نہیں پڑتے، ایک سال 6 مہینہ بھی بعض دفعہ چلنا پڑتا ہے، کیوں؟ ثبوت فراہم نہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ اصول ہیں، چاہے کسی طرح کی کو پارٹنر یا کو اونر یا کاروبار بزنس، جس طرح کے معاملات ہیں، یہ اگر اس پر نظر ہوتی تو یہ معاملہ کبھی پیش نہیں آتا۔ میرے عزیزوں، آج ہم دیکھتے ہیں اس طرح کے معاملے پیش آتے ہیں تو ہم اغیار کے یہاں جاتے ہیں، مہیلا سنگا ہے، آپ میں پوچھیے، یا غیروں کی عدالتوں میں جاتے ہیں، صاف قرآن کہہ رہا ہے افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون۔ صاف، اب بھائی غیروں کی عدالتوں میں جا رہے ہیں، اغیار کی عدالتوں میں جا رہے ہیں تو مسائل پیش آ رہے ہیں، جگہسائی کا سبب بن رہے ہیں، رسوائی کا سبب بن رہے ہیں، اپنے محکمہ شریعہ میں جاتے، علماء سے رجوع کرتے تو یہ معاملات فوراً ختم ہوتے۔ وہاں جا کر 4 سال 10 سال تک بیوی بیچاری لڑکی بڑی عمر کی ہو جاتی ہے، لڑکا بڑی عمر کا ہو، لڑکا تو کر لیتا ہے شادی، لیکن لڑکی
بڑی عمر کی ہو جاتی ہے، وہ پھر مسائل پیش آتے ہیں، اپنے علماء اور محکمہ شریعہ کے پاس رجوع کرتے، مہیلا سنگھا کے پاس لوگ جاتے ہیں، کتنے ہم لوگ دیکھتے ہیں مہیلا وہ یعنی پرائیویٹ ان کے ادارے ہیں، پنچ ان کا ہوتا ہے، ہماری عورتیں وہاں جاتی ہیں اپنے فیصلے کے لیے۔ کاش ہم اس طرح کے آپسی نظام میں رجوع کرتے، علماء اور محکم شریعہ کی طرف رجوع کرتے تو مسائل کا کس درجہ حل ہوتا۔ میرے عزیز اور دوستو، آخری چیز حسن ادب، علماء کا ادب احترام، قضات کا ادب احترام، یہ بھی ضروری ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے سلسلے میں ان فریقان کی غلطی کا بھی تذکرہ کیا۔ کیا کہا؟ ان اللہ ذکر خطأ المخاصمین متخاصمین، ان دونوں نے کیا کہا تھا؟ فاحکم بیننا بالحق، آرڈر کے طور پر، ادب اور احترام سے نہیں، قرآن نے ان کی غلطی کا تذکرہ کیا۔ فاحکم بیننا بالحق، حق کے ساتھ ہمارے درمیان فیصلہ کیجئے، ولا تشتت، بے روی نہ برتیے، ناانصافی کا معاملہ، ظلم کا معاملہ نہ کیجئے۔ تو احترام اور ادب بھی ضروری ہے علماء کا، قضات کا۔ پھر جو خصم ہمارا فریق ہے اس کے ساتھ بھی ادب اور احترام۔ اب یہاں ہم لوگ دیکھتے ہیں دو خاندانوں کا معاملہ، پراپرٹی کا معاملہ ہوتی ہے تو آپس میں دشمنی ہو جاتی زندگی تک۔ بھائی معاملہ ہو گیا، حل ہو گیا، آپس میں بیٹھ کر دشمنیاں لمبی دیر تک چلنا یہ صحیح نہیں ہے۔ دیکھیے اسی آیت میں قرآن نے کیا کہا؟ ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، اگرچہ حقیقی بھائی نہیں تھا ان کا۔ ان ھذا اخی، کہا یہ میرا بھائی ہے، کہا اس کو بھائی کہا، اگرچہ شروع میں جب معاملہ پیش آیا تو کیا کہا کرتا؟ بغا بعضنا علی بعض، کہا ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، کہا۔ یہاں فوراً اس کے بعد کہا ان ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے۔ اور پھر دیکھیے بعض دفعہ ایک فریق اپنے فریق پر اپنی فصاحت، بلاغت اور یعنی بولنے کی مہارت اور چرب زبانی کی ذریعے سے غالب آ جاتا ہے۔ وعزنی فی الخطاب، اس نے مجھے باتوں کے ذریعے سے اس نے مجھے دبوچ لیا۔ یہ بھی دیکھیے صاف حدیث میں کہا گیا انما انا بشر، میں تو ایک انسان ہوں، وانہ یاتینی الخصم، فریق میرے پاس آتا ہے، فلعل بعضکم ان یکون ابلغ من بعض سے زیادہ فصیح بلیغ چرب زبان ہوتا ہے، بات پیش کرنے کا اس کے پاس مہارت ہوتی ہے بات پیش کرنے کی۔ فاحسب انہ صدق، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ سچا ہے، فاوصی لہ، میں کہتا ہوں اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ پھر صاف کہہ رہے ہیں وَبِمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ مُسْلِمٍ، اور کسی مسلمان کا حق اگر میں نے کسی کو دے دیا، اس نے اپنی چرب زبانی اور مہارت کی وجہ سے حاصل کر لیا، فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ مِّنَ النَّارِ، ایک آنکھ کا حصہ میں اس کے حوالے کر رہا ہوں، فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيَتْرُكْ، یا اسے لے لیں یا چھوڑ دیں۔ بعض دفعہ علماء کی ذمہ داری یہ ہے کہ حقائق دلائل پر ہوتے، بعض دفعہ جھوٹ کے ذریعے سے، جھوٹی قسم کے ذریعے سے بعض لوگ غالب آتے ہیں، اپنی چرب زبانی کے ذریعے سے حقیقت تک پہنچنا ان کا کام نہیں ہوتا، بات سامنے لائی جاتی، کوشش کی جاتی ہے، لیکن معلوم ہوا کہ چرب زبانی سے کوئی آدمی آگے بڑھ گیا تو یہ گویا یہ دے رہا ہے، اس کو آنکھ کا ٹکڑا اس کے حوالے کر رہا ہے۔ آخری چیز علماء کی بھی ذمہ داری ہے، قضات اور علماء اور حکماء کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ انصاف کا معاملہ کریں اور عدل کا معاملہ کریں، اور عدل ہوتا ہے لیکن بعض دفعہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، لیکن اس میں بھی علماء کو تنبیہ کی گئی، حکماء کو تنبیہ کی گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو گویا اللہ تعالیٰ صاف قرآن میں کہہ رہا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، جانشین بنایا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیجئے۔ نبی ہیں حضرت داؤد، نبی ہیں، ہم جیسے انسان بھی نہیں، نبی ہیں، نبی سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان فیصلہ انصاف کے ساتھ کیجئے، ولا تتبع الہوی، خواہشات کی پیروی مت کیجئے، فیضلک عن سبیل اللہ، خواہشات کی پیروی یہ بعض دفعہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیتی ہے، راہ راست سے ہٹا دیتی ہے۔ پھر اللہ کہہ رہا ہے ان الذین یضلون عن سبیل اللہ، جو لوگ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں، انحراف کرتے ہیں، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، حساب کے دن کو بھلانے کی وجہ سے۔ تو معلوم ہوا قرآن نے اس آیت میں، سلیمان علیہ السلام کی آیت میں رہنمائی تمام لوگوں کے لیے ہے، آپس میں اختلافات جو پیدا ہوتے ہیں اس میں بھی ہماری رہنمائی ہے،
علماء کے لیے بھی رہنمائی ہے، دانشوران کے لیے بھی رہنمائی ہے، اس میں رہنمائی فریقین کے لیے بھی ہے۔ دو فریق جب آپس میں لڑتے ہیں انہیں کیا ہونا چاہیے؟ انہیں آپس میں فیصلہ ہو گیا، دشمنی نہیں رکھنا چاہیے، آپس میں محبت سے معاملہ ہو گیا، طے ہو گیا، پھر دشمنی لمبی دیر تک، لمبے زمانے تک، بعض دفعہ ہوتا ہے کہ میاں بیوی کا معاملہ ہے، دو خاندانوں میں دشمنیاں دن تک، زمانے تک دشمنیاں، کیوں؟ یہ خاندان دو خاندان بڑھ گئے، پراپرٹی کا معاملہ تھا، بھائیوں کا معاملہ تھا، بہنوں کا معاملہ تھا، بہنوں میں دشمنی موت تک، ایک دوسرے کا منہ دیکھنا نہیں چاہتے، بہن بھائی کا منہ دیکھنا نہیں چاہتا، بھائی بہن کا منہ دیکھنا نہیں چاہتی، پراپرٹی کے معاملے میں، اس کے نکاح کے معاملے میں، اور اس طرح بہت سے جو معاملات پیش آتے ہیں۔ تو اس مختصر سی آیت میں قرآن نے کیا اہم پیغام دیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس قصے میں، علماء کے لیے بھی، دانشوران کے لیے بھی، اہل علم کے لیے بھی، اور پھر عوام کے لیے بھی، اور فریقین کے لیے بھی، اور تمام ان لوگوں کے لیے، اور پھر بندش بھی لگا دی آخر قرآن کی آیت میں، معاملات کیوں پیش آتے ہیں آپس میں؟ لکھائی نہیں ہونے کی وجہ سے۔ نکاح جیسا اہم معاملہ، اتنا بہترین معاملہ، دو شریک حیات 60 سال تک رہنا، محبت میں ایک دوسرے میں کیا ہو رہے ہیں؟ نکاح کے بندھن میں بندھ رہے ہیں۔ وہاں بھی قاضی صاحب لکھ رہے ہیں کتنا مہر ہے، ابھی دیکھ رہے ہیں، بعد میں دے رہے ہیں۔ کاش ہم اس طرح کی رسموں کو چھوڑ دیتے، بہت سی جو دینے کی اور وہ چیزیں دینے کے بجائے مہر میں یہ بڑی رقم دے دیتے، 4 گنی 5 گنی جو بھی دینا ہے، تو یہ لکھائی میں بھی رہتی، آپس میں اختلافات اگر پیش آتے تو محاکم شریعہ کے لیے بھی فیصلہ کرنا بھی آسان ہوتا۔ تو کتنی پیاری آیات تھیں جن پر اللہ تعالیٰ نے پوری چیز اللہ تعالیٰ نے اس میں روشنی ڈالی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔